اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حقدار۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد کونین ابن محمد صابر۔ محمد کونین ابن محمد صابر تشریف لائے اور مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج، اس موضوع پر ان کی تقریر ہے، اس کے مطابق پوری بزم کو مستفید فرمائے۔ محمد کونین ابن محمد صابر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی شر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے شمت تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور عزم و ڈگار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمان کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا۔ ایسی جگہ پر اگر کسی کو پیاس لگ جائے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کے طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معاوض کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔
مسلمانوں آپ جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحریک ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹھ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹھ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا۔ اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی عمروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا مالک علی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جہاں دیکھے جس طرف دیکھے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہماری، ہم علینا الا البلاغ۔